بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد احباب ذی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ کل عمل ابن آدم له الا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر عمل ابن آدم کا، ہر عمل اسی کے لیے ہوتا ہے سوائے روزوں کے، کہ روزے میرے لیے ہوتے ہیں اور میں ہی روزوں کی جزا دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والصیام جنہ، کہ روزہ یہ ایک ڈھال ہے، یعنی روزہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے، اور اسی طرح جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بھی روزہ ڈھال کا کام دیتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا کہ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی دن روزے کی حالت میں ہو تو روزے کی حالت میں وہ ہر قسم کی بےہودگی سے اور بے حیائی سے اجتناب کرے اور چیخنے چلانے سے اجتناب اور پرہیز کرے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو وہ اتنا کہہ دے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اب اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزہ دار کو اپنے اخلاق کو بھی بہتر سے بہتر بنانا چاہیے، روزہ دار کا اخلاق بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، کہ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ الجھنے کی کوشش کرے تو وہ اس کے سامنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے اور صرف یہ کہہ دے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ وہ گالم گلوچ کرنے والے کو اس کے جواب میں گالم گلوچ نہ کرے، لڑنے والے شخص کے سامنے وہ اتنی بات کہہ کر خاموش ہو جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، وہ اس سے الجھنے یا لڑنے کی کوشش نہ کرے۔ گویا کہ روزہ ٹریننگ کرتا ہے، روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ روزے کی حالت میں چیخنا چلانا اونچی آواز سے، روزے کی حالت میں بیہودہ گفتگو کرنا، روزہ اس سے منع کرتا ہے۔ روزہ تربیت کرتا ہے کہ آپ اپنی گفتگو کو منظم کریں، گفتگو کو پاکیزہ بنائیں، گفتگو کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ آپ کا جو بولنے کا جو انداز ہے، گفتگو کرنے کا جو انداز ہے، وہ اچھے سے اچھا ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہ بات کریں جو اچھی بات ہو، بہت اچھی بات ہو، بہت اچھے طریقے سے بات کریں، بہت اچھی بات کریں، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت ہی با اخلاق تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور اچھے اخلاق کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اچھے اخلاق کے بہت بڑے منصب پہ فائز، اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی قسمیں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی۔ لہذا ایک مومن کو روزے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے وہ قرآن تھا، یعنی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اخلاق کی جن صفات کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کی تمام صفات اخلاق کو، اخلاق کے حسنہ کی تمام صفات کو اختیار فرماتے تھے۔ پورا قرآن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی تعریف کی تھی، فرمایا تھا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ۔ اشج عبد القیس کو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں، تمہاری ایسی عادتیں ہیں جن کو اللہ رب العزت بہت ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ کی محبوب خصلتیں کیا ہیں؟ فرمایا الحلم والاناء، تمہارے اندر جو بردباری ہے وہ، اور تمہارے طبیعت کے اندر جو ٹھہراؤ ہے، تمہارے اندر جلد بازی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتق اللہ حیثما کنت، کہ جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، برائی کے بعد نیکی کرو، وہ نیکی برائی کے اثر کو ختم کر دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں سے جو آپ نے ڈیلنگ کرنی ہے، جو میل جول رکھنا ہے،
میل ملاپ رکھنا ہے، اس میں آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص طور پر حکم دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ جنت میں سب سے زیادہ داخل کرنے والا کون سا عمل ہے، یعنی جنت میں داخل ہونے کے جو اسباب ہیں، جو اعمال ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ کون سا عمل ہے جو جنت میں داخلے کا سبب بنے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک اللہ کا تقوی ہے اور دوسرا بہترین اخلاق ہے۔ اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کے ادنا درجے میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جو جھگڑا کرنا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر کیوں نہ ہو، اور اس شخص کو جنت کے درمیانے درجے میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے چاہے وہ مذاق کیوں نہ کر رہا ہو، یعنی مذاق کے اندر بھی وہ جھوٹ نہ بولے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جنت کے اعلیٰ درجے کے اندر میں اس شخص کو جنت کے اندر ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بناتا ہے۔ تو ایک انسان جو ہے وہ اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنا کر وہ ایک روزہ دار کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، رات کو تہجد پڑھنے والے انسان کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو روزوں کی عبادت ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے اخلاق کو، کردار کو بھی بہتر سے بہتر بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔